بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میری بیشتر ویڈیوز عمران خان صاحب کے متعلق ہے۔ اب تو میں ضمنی انتخاب کے بعد عمران خان کی بہت سی باتوں کا مترف ہو گیا۔ ایک تو میں ان کی ووٹ بینک کو تسلیم کرتا ہوں، دوسرا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں ان کی اسٹریٹجی ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں اور عمران خان کی آئندہ حکمت عملی پر بات کریں، اگر آپ میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو رہی بات ناظرین کرام، میرے پہ تو الزام ہے کہ بڑا مسلم لیگ نون کا میں بڑا حامی رہا ہوں اور حامی ہوں، لیکن میں اس کی کمزوریوں کی نشاندہی بھی کرتا رہتا ہوں۔ میں عمران خان صاحب کے ساتھ میری بہت پرانی دوستی رہی ہے۔ سیاستدانوں کے ساتھ اتنے ہی تعلقات ہونے چاہیے جتنے وہ آپ سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ضمنی انتخاب ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا جوا تھا، سیاسی جوا اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ عمران خان نے 55 جلسے کر کے محض اپنی سیاسی قوت کو منوانے کے لیے، اپنی ووٹ بینک کا اظہار کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو مرعوب کرنے کے لیے اور موجودہ حکومت جو ہے اس پہ اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے انہوں نے 8 حلقوں سے جا کر الیکشن لڑا۔ 9 حلقہ تو جناب شاہ محمود قریشی نے خودکشی کی، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے مانگ لیا۔ موروثی سیاست کے ان لوگوں کو تو شکست ہونی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 8 میں سے 6 نشستیں جیتی اور 2 ہار دی۔ اگر 2 اور ہار جاتے تو برابر کام ہو جاتا۔ 5.5 لاکھ ووٹ انہوں نے لیے تو مخالفین نے 4.25 لگے، لیکن ملک میں ضمنی انتخاب ہو رہے تھے تو پتہ یہ لگتا تھا کہ صرف ایک ہی جماعت ہے جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ کروڑوں روپے لگے جلسوں پر، کہتے ہیں کہ 55 سے زائد جلسے انہوں نے کیے۔ یہ ان کا سٹیمنا ہے، بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے جلسہ جلسہ سیاست کی، اور ہر جلسے میں وہ اپنا رویہ، اپنا طرز عمل اور اپنی سوچ اور دھمکیاں سب اسٹیبلشمنٹ میں خلاف تھی، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرو تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں ووٹ مل جاتے ہیں۔ میرے دوست جنید فاروق بڑے اس ملک میں پائے کے گیلپ سروے کرنے والے ہیں، ان کا انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ، انہوں نے بتایا کہ 4% سے ووٹ کم ہوا ہے مسلم لیگ نون کا پنجاب میں، لیکن پٹڑا ہو گیا، اور اسی طرح 9% ان کا ووٹ کم ہوا ہے صوبائی اسمبلی میں۔ یہ الارمنگ پوزیشن ہے۔ میں مسلم لیگ نون کا خیر خواہ تو ہوں، لیکن میں اس کی خامیوں کی نشاندہی کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے کوئی دلچسپی نہیں، چند جلسے کیے مریم نواز نے، اور مریم نواز کو رسپانس بھی ملتا ہے، لیکن اتنے جلسے نہیں کیے جتنے چاہیے تھے، اور جب انہیں پاسپورٹ ملا تو وہ باغی دوڑی جناب لندن چلی گئی۔ 3 سال تو انہوں نے انتظار کر لیا اپنے والد سے جدائی میں، تھوڑا سا اور انتظار کرتی اور وہ جلسے میں جاتی۔ یہ پی ڈی ایم کے لوگ الیکشن تو لڑ رہے تھے، لیکن ہر حلقے میں اجتماعی طور پر کوئی کوشش نہیں ہو رہی تھی، ہر جماعت اپنے امیدوار کے لیے لگی ہوئی تھی۔ کاش کے
مسلم لیگ لوگ اے این پی کے جلسوں سے خطاب کرتے ہیں، جے یو آئی کے جلسوں سے خطاب کرتے، جے یو آئی کی قیادت مسلم لیگ نون کے جلسوں سے خطاب کرتے ہیں، سب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مزہ کر رہے ہیں، کسی نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ہار کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمل خان اور دوسرے مولانا قاسم صاحب، ان کی جو شکست ہے یہ معمولی ووٹوں سے ہے۔ اگر عمران خان صاحب یہاں نہ ہوئے پھر تو ان کا امیدوار بہت دور لمبی ہارے گا، لیکن شاہ محمود قریشی کے خلاف ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی نا۔ مسلم لیگ نون کا زیادہ میجر رول ہے وہاں، وہ پیپلز پارٹی وہاں ریوائیو نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے شکست دی۔ اور پھر کراچی سے بھی الیکشن لڑا، ملیر کے اس علاقے سے جہاں پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، تو عمران خان صاحب نے غلطی کی نا۔ اب عمران خان سے آج لوگ ہمارے دوست ملے ہیں کچھ، انہوں نے پوچھا ہے کہ خان صاحب کب آپ لانگ مارچ کی تاریخ دے رہے ہیں، لیکن لانگ مارچ کی تاریخ بتانے سے انہوں نے گریز کیا۔ ابھی تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں سے ان کو پیغام آ جائے گا کہ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے۔ خان صاحب کا مورال بڑا بلند ہے اس لحاظ سے کہ خان صاحب بلندیوں میں اونچی ہوا میں اڑ رہے ہیں، اڑنا بھی چاہیے، کہ وہ انہوں نے ایک لحاظ سے اپنے سیاسی مخالفین کو لمبا تو ڈال دیا، اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایسے ماحول میں اب جو الیکشن ہو جائیں تو وہ جیت جائیں گے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایسے ماحول میں کیسے الیکشن ہو؟ جس ملک جو صورتحال اپریل سے پہلے عمران خان کی تھی وہ آج پی ڈی ایم کی جماعتوں کی ہے۔ بجلی کے جو نرخ ہیں لوگ ناراض ہیں، فیصل آباد میں پاور لومز بند ہیں، لوگ ناراض ہیں، پاکستان میں مہنگائی کی شدت ہے، لوگ ناراض ہیں۔ ناراض لوگوں میں جب بھی الیکشن ہوگا، برسکدار کوئی بھی جماعت بھی ہوگی، وہ ہار جائے گی۔ لہذا پی ڈی ایم کو بھی اب سوئے نہیں رہنا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ کیسی پالیسیاں اختیار کی جائیں جس سے دوبارہ عوام میں مقبولیت ہو، ورنہ عمران خان ان سب کو لے ڈوبے گا۔ کہ میں وارننگ آپ کو دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا راستہ روکنا ہے تو آئی جی آئی کی طرز پر ایک بار پھر انتخابی اتحاد بنانا پڑے گا، اور یہ انتخابی اتحاد بن گیا تو آپ عمران خان کے ریلے کو روک لیں گے۔ شکریہ۔